بچوں کی تربیت کے لیے، وہ ہے بچوں کو کہانیاں سنانا۔ ماضی میں یہ بڑا چلتا تھا کہ بچوں کو ماں باپ جو کہانی سناتے تھے، پھر اس کے اثرات ساری زندگی بڑے لوگ اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے تھے، ساری زندگی۔ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہانیاں سنانے کے لیے، یا تو ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی اسپیشل کارنامے سر انجام دیے ہیں، جنہوں نے معاشرے کو پازیٹیولی متاثر کیا ہے، یا پھر بہترین حل ہمارے پاس ہے کہ درجنوں واقعات، قصے ہمارے پاس انبیاء کے موجود ہیں، صحابہ کے موجود ہیں، صحابیات کے موجود ہیں، اسلامی ہیروز کے موجود ہیں، یا وہی بات کہ معاشرے میں ایسے لوگ جنہوں نے کوئی کمالات کیے ہیں اور دنیا کو فائدہ ہوا ہے، ایسے لوگوں کے قصے کہانیاں اگر ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے بطور ماں بطور باپ سنائیں گے، یہ چیزیں تدریس کے لحاظ سے اتنی شاندار ہیں کہ شاید تقریریں ان پر وہ اثر نہیں کرے گی جو یہ قصہ کہانی کا اسلوب اس پر اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ یوسف کو احسن القصص، بہترین قصہ قرار دیا، اور میرا خیال ہے ہم اپنے پنجاب کے کلچر کو دیکھیں، شاید باقی واقعات ہمیں کم ہی یاد ہیں جتنا یہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اور ٹوٹل ہسٹری ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو بہت زیادہ یاد ہے، کیونکہ بڑوں کے سامنے ڈسکس پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو ترتیب ہے، اسلوب ہے، وہ کہانی والا ہے، تو انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے، وہ جلدی اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے، ایک اس میں ترتیب ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو خیر کے لوگوں کی طرف گامزن کرنے کے لیے اگر ہم انبیاء کے قصے، صحابہ کے واقعات یہ ان کو انشاءاللہ سنائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی بچوں کو سکھانے میں اور اپنی زندگی کو ترتیب دینے میں انشاءاللہ بڑے معاون ثابت ہوں گی۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم انبیاء کو پڑھیں گے اور پھر سمرائز کر کے بچوں کو سنائیں گے۔ لیکن اگر دوسرا کام ہوا، یہ کمرہ ان کا ہے، ان کا ٹی وی الگ ہے، ہمارا کمرہ الگ ہے، ہمارا ٹی وی الگ ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، نیٹ کی سہولت ان کے پاس میسر ہے، ہمارے پاس بھی میسر ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ قصے سنیں گے نہیں، یہ قصے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔